بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کا دن بہت ہی قیمتی اور بابرکت دن ہے۔ ہفتے کے تمام دنوں کا سردار اور سب سے افضل دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن ان کو زمین پر اتارا گیا اور اسی دن ان کو موت دی۔ یہی وہ دن ہے جس میں قیامت قائم ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان سلامتی کے ساتھ گزر جائے تو سارا سال سلامتی کے ساتھ گزرتا ہے، اور جب جمعہ سلامتی سے گزر جائے تو سارا ہفتہ سلامتی کے ساتھ گزرتا ہے۔ اسی لیے اس دن کو گزارنے کے لیے شریعت نے کچھ ایسی مسنون اعمال ذکر کیے ہیں جن کو اختیار کر کے اس دن کی برکتوں اور رحمتوں کو بآسانی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جمعہ کے دن کے بہت سے فضائل احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ جمعہ سب سے بہترین دن ہے۔ جمعہ سب سے افضل دن ہے۔ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے۔ جمعہ کے دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جمعہ کی رات اور دن دونوں روشن اور چمکدار ہیں۔ جمعہ کے دن مرنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ جمعہ کا دن مسلمانوں کا عید کا دن ہے۔ جمعہ کے دن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، جمعہ کے دن جہنم کو دہکایا نہیں جاتا۔ جمعہ کا سلامتی کے ساتھ گزر جانا ہفتہ بھر کی سلامتی کا ذریعہ ہے۔ جمعہ کا دن اس امت کے لیے اہل کتاب کے مقابلے میں عطیہ خداوندی ہے۔ جمعہ کا دن مغفرت کا دن ہے۔ جمعہ کے دن اعمال کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن صبح کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ یہ کلمات کہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو واتوب الیہ، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ جمعہ کے دن فجر کی نماز کا خاص طور پر خوب اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے حدیث میں اس دن کی فجر کی نماز کی خصوصی تاکید کی گئی ہے اور اسے افضل ترین نماز قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک نمازوں میں سب سے افضل نماز جمعہ کے دن صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، اور جو تم میں سے اس جماعت میں حاضر ہوگا اس کے بارے میں میرا خیال یہی ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس نوجوان سے زیادہ محبوب کوئی نہیں جو توبہ کرنے والا ہے، اور اس بوڑھے شخص سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر قائم رہنے والا ہے۔ نیکیوں میں کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس نیکی سے زیادہ محبوب نہیں جو جمعہ کی شب یا جمعہ کے دن کی جائے، اور گناہوں میں کوئی گناہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس گناہ سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ نہیں جو جمعہ کی شب یا جمعہ کے دن کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک ایک کر کے شروع میں آنے والوں کے نام لکھتے ہیں، یعنی جو شخص مسجد میں اول وقت آتا ہے پہلے اس کا نام، پھر اس کے بعد جو پہلے آتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں۔ وہ شخص جو مسجد میں اول وقت آتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص قربانی کے لیے اونٹ بیچتا ہے، پھر اس کے بعد جو جمعہ میں آتا ہے
اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص قربانی کے لیے دمبا بھیجتا ہے، پھر اس کے بعد جو شخص آتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص صدقہ میں مرغی دیتا ہے، پھر اس کے بعد جو شخص آتا ہے وہ صدقہ میں انڈا دینے والوں کی طرح ہوتا ہے۔ پھر جب امام منبر پر آتا ہے تو وہ اپنے صحیفے نام لکھنے کے اندراج نامے لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازوں میں سے ہر دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اول آنے والوں کو پھر اس کے بعد اول آنے کو اسی طرح لکھتے رہتے ہیں۔ پس جب امام خطبہ کے لیے نکل جاتا ہے تو ان رجسٹروں کو لپیٹ دیا جاتا ہے اور فرشتے بھی خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو شیاطین اپنی لشکر لے کر بازاروں میں نکل جاتے ہیں اور لوگوں کو کاموں میں لگا کر نماز جمعہ کی شرکت سے روکتے ہیں، اور فرشتے جمعہ کے دن صبح ہی سے مسجدوں کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کے متعلق لکھتے جاتے ہیں کہ یہ پہلی ساعت میں آیا، یہ دوسری ساعت میں آیا، یہاں تک کہ امام خطبہ کے لیے نکلتا ہے۔ پھر جو آدمی ایسی جگہ بیٹھتا ہے جہاں سے وہ خطبہ بھی سن سکے اور امام کو بھی دیکھ سکے اور دوران خطبہ خاموشی اختیار کرے اور کوئی بیہودہ حرکت نہ کرے تو اس کے اجر کے 2 حصے ملتے ہیں، اور اگر وہ دور ہو کر ایسی جگہ بیٹھے جہاں سے وہ امام کی آواز نہ سن سکے اور خاموش رہے، کوئی بیہودہ بات نہ کرے تو اس کو اجر کا 1 حصہ ملتا ہے، اور اگر ایسی جگہ بیٹھا جہاں سے وہ خطبہ بھی سن سکتا ہے اور امام کو بھی دیکھ سکتا ہے مگر وہ لغو کام کرتا ہے اور خاموشی اختیار نہیں کرتا تو اس پر 1 گناہ کا بوجھ لاد دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔